لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، ڈیوس روڈ، مال روڈ، لکشمی چوک، گوال منڈی، گڑی شاہو، دھرمپورہ، سمن آباد، اسلام پورہ، قرطبہ چوک اور مزنگ میں بھی بارش۔ ملتان، فیصل آباد، بہاولپور، چنیوٹ، رحیم یار خان، لودھراں، راجن پور، جھنگ، خوشاب اور سرگودھا سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش۔ لکی مروت کے تھانہ گمبلا پر دہشت گردوں کے حملے کی کوشش ناکام۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں کی نقل و حرکت بھانپتے ہوئے پولیس نے فائرنگ شروع کی۔ پولیس کی فائرنگ سے دہشت گرد فرار ہو گئے۔ پولیس نفری مکمل محفوظ رہی۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کا لکی مروت پولیس کے جوانوں کو خراج تحسین۔ بلوچستان کے علاقے جوب میں 9 مسافروں کے قتل کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی جوب میں درج۔ ایس ایچ او تھانہ لیویز کے مدعیت میں درج مقدمے میں قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی شامل۔ جمعرات کو دہشت گردوں نے جوب میں بسوں سے اتار کر 9 مسافروں کو قتل کر دیا تھا۔ مقتولین میں سے 2 بھائیوں کا تعلق دنیا پور جبکہ دیگر 7 کا تعلق ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، خانیفال، لاہور، گجرانوالہ، گجرات اور اٹک سے تھا۔ میتوں کو آبائی شہروں میں پہنچا دیا گیا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارتی پراکسیز ملوث ہیں۔ بلوچستان میں بھارتی مداخلت ہوتی ہے، پاکستان یہ معاملہ دنیا میں ہر فورم پر اٹھا رہا ہے۔ بھارتی شہر احمد آباد میں مسافر طیارے کو حادثہ، دونوں انجنوں کو ایندھن سپلائی بند ہونے کے باعث پیش آیا۔ بھارت کے ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق ایندھن کنٹرول کرنے والے دونوں سوئچز 1 سیکنڈ کے فرق سے یک کے بعد دیگرے کٹ آف پوزیشن میں چلے گئے۔ ایندھن کی سپلائی منقطع ہونے سے انجن بند اور جہاز نیچے آنے لگا۔ رپورٹ کے مطابق کاکپٹ ریکارڈنگ میں ایک پائلٹ کو دوسرے سے پوچھتے سنا گیا کہ اس نے کٹ کیوں کیا، تو دوسرے پائلٹ نے جواب دیا کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ رپورٹ میں سوئچ کٹ آف ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ رپورٹ میں بوئنگ اور انجن بنانے والے اداروں کے خلاف کوئی کارروائی تجویز نہیں کی گئی، تاہم کہا گیا ہے کہ مکمل تحقیقات میں 1 سال سے زائد لگ سکتا ہے۔ جون میں مسافر طیارے کے حادثے میں 260 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا اجلاس۔ لاپتہ افراد کے معاملے پر ادارہ جاتی ریسپانس کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم۔ اعلامیے کے مطابق کمیٹی معاملے پر ایگزیکٹو کے تحفظات پر بھی غور کرے گی۔ اجلاس میں جوڈیشل افسران کو بیرونی مداخلت سے تحفظ فراہم کرنے کا فیصلہ۔ ہائی کورٹس میں جوڈیشل افسران کو بیرونی مداخلت سے تحفظ کے ڈھانچے کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ بیرونی مداخلت کی شکایات متعلقہ فورم پر کی جائیں گی۔ جوڈیشل افسران کی بیرونی مداخلت کی شکایات کا مقررہ ٹائم فریم میں ازالہ کیا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کے نیپا اور سفورہ ہائیڈرنٹ پر چھاپے۔ نیپا کے 7 اور سفورہ ہائیڈرنٹ کے 8 ملازمین معطل۔ چارج شیٹ اور الزامات کے ساتھ مکمل انکوائری کا حکم۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ شہریوں کے پانی پر ناجائز قبضہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ غزہ بچوں اور بھوکے لوگوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ فلسطینیوں کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں، ایک طرف موت ہے تو دوسری جانب بھوک۔ ہمارے اصول اور اقدار دفن ہو رہے ہیں۔ بے عملی مزید انتشار لائے گی۔ مئی سے اب تک تقریباً 800 فلسطینی امداد کی تلاش میں مارے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں بھوک کا بحران غیر معمولی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ صورتحال مزید بدتر ہو رہی ہے۔ غزہ میں ہر 3 میں سے 1 شخص بغیر کچھ کھائے دن گزارتا ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں مزید 45 فلسطینی شہید، مرنے والوں میں امداد کے منتظر 11 فلسطینی بھی شامل۔
फैसल आबाद, बहावलपुर, चिन्योट, रहीम यार खान, लोधरा, राजनपुर, झंग, खुशाब और सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश हैं। थरपारकर में भी तेज़ बारिश, हंगू में बारिश के दौरान मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाम बहक और एक जख्मी। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, शुमाली मशरकी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। NDMA का पंजाब, KP और बलोचिस्तान के लिए 17 जुलाई तक बारिशों और मुमकिना सैलाब के खतरे पर अलर्ट जारी। राजनपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। कच्चे के मुतादिद इलाकों में पानी घरों और फसलों में दाखिल। PDM में पंजाब का डेरा गाजी खान और राजनपुर के इलाकों में दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। लाहौर के इलाकों काहना और शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबले 2 डाकू हलाक। पुलिस का दावा है कि मुल्ज़िमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। दोनों डाकू डकैती की दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। शेखुपुरा मानावाला में शोहर का हमला, बीवी पर मुबैना तशद्दुद, मुल्ज़िम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफगान शहरियों को गैर कानूनी वीज़ा जारी करने में मुलव्वस FIA के 2 एहलकार गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक एहलकार एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद में तैनात थे। अफगान शहरियों को गैर कानूनी वीज़ा जारी करने पर 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अबूधाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को वीज़ों के इजरा, खास तौर पर वर्क वीज़ा के लिए आसानियाँ पैदा करने के सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात करने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि चाहते हैं कि पाकिस्तानी शहरी आसानी से UAE आ सकें। वीज़ा पॉलिसी में आसानी से शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। इस मौके पर UAE के वज़ीर दाखिला शेख सैफ बिन जायद अल नहयान ने इस ज़िम्न में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। अरब अमारात के दौरे के बाद वज़ीर दाखिला बहरीन पहुँच गए। मनामा में बहरीन के अहम मनसब शेख राशिद बिन अब्दुल्ला से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन और 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बहरीन की वज़ारत दाखिला आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री सीज़ फायर ठीक चल रहा है, मगर भारत की सियासी क़यादत से हज़म नहीं हो रहा। दोनों मुल्कों की फ़ौजें भी पोजीशन बदल चुकी हैं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल है। भारत न पाकिस्तान का पानी रोक सकता है और ना रुख मोड़ सकता है। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने पुलवामा की तरह भारत का बयानिया कामयाब नहीं होने दिया। कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि काबुल जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से नुकसान हुआ। पाकिस्तान को माशी तरक्की की राह पर डालना हुकूमत का आज़म है। रिवायती नहीं, इक़्तिसादी सिफारतकारी पर अमल पैरा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी से मुताल्लिक केस की समाअत। वफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का इजहार बरहमी। कहा, अमरीकी अदालत में मुआवनत से इनकार की वजूहात पर रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो वो पूरी काबीना को तलब करेंगे। अदालत सिर्फ काबीना नहीं, वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। क्यों ना वफाकी काबीना में शामिल बुज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल की आइंदा हफ्ते तक समाअत की मोहलत देने की इस्तदात मंजूर कर ली। मजीद समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। चीनी दरामद करने के लिए पहला टेंडर जारी। पहले मरहले में 3 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक चीनी दरामद के लिए 25,000 टन से कम की बोली मंजूर नहीं की जाएगी। चीनी की दरामद सरकारी सतह पर TCP के जरिए की जा रही है। चीनी की शिपमेंट के बाद मुआयना लाजमी करार। हुकूमत ने चीनी की दरामद पर तमाम टैक्सों से इस्तिस्ना दिया है। चीनी की दरामद के लिए इंटरनेशनल सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर से 18 जुलाई तक लिफाफा बंद बोलियां तलब। हुकूमत की जानिब से 5 लाख मेट्रिक टन तक चीनी दरामद करने की मंजूरी दी गई है। मुल्क में चीनी मजीद महंगी। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 200 रुपए की हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत 188 रुपए 44 पैसे फ़ी किलो हो गई है। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत में 3 रुपए 52 पैसे फ़ी किलो इजाफा हुआ। एक साल कबल चीनी की औसत कीमत 145 रुपए 88 पैसे फ़ी किलो थी।
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک ایسے پرامن مستقبل کا خواہاں ہے جہاں پانی کو ہتھیار کے بجائے امن کا ذریعہ بنایا جائے۔ سی پیک تہذیبوں کو جوڑنے کا راستہ ہے۔ قدیم شاہراہ ریشم صرف تجارت کا نہیں، دوستی کا راستہ ہے۔ بیجنگ میں فورم سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین اب مشترکہ ڈاکیومنٹریز اور فلم سازی کے میدان میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا ہماری نئی راہداری ہے، ایسی راہداری جو ثقافت، دوستی اور ترقی کو آپس میں جوڑتی ہے۔ پاکستان اور روس نے کراچی میں اسٹیل ملز کی بحالی کے لیے پروٹوکول پر دستخط کر دیے۔ ہارون اختر خان کی قیادت میں روس کے ساتھ وزارت صنعت و پیداوار کے وفد نے معاہدہ کیا۔ ہارون اختر نے کہا کہ پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی وزیر اعظم کے ویژن کی عکاسی ہے۔ معاہدہ پاکستان اسٹیل ملز کی ترقی اور صنعتی مستقبل کے لیے سنگ میل ہے۔ کراچی کے علاقے سائٹ اے ایریا میں پولیس اور رینجرز اہلکار میں لڑائی، ایک دوسرے پر گولی چلا دی۔ فائرنگ سے پولیس اہلکار جاں بحق، رینجرز اہلکار زخمی ہو گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ زخمی رینجرز اہلکار اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ہوش میں آنے پر بیان لیا جائے گا، جس کے بعد قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سیاست پیپلز پارٹی سے شروع کی اور ختم بھی یہیں کروں گا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر لغاری کا ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا ملک کے اگلے وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ پاک بحریہ کے آفیسرز، سی پی اوز، سیلرز اور سویلینز کو عسکری اعزازات تفویض کرنے کی تقریب۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں 13 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری اور 11 افسران کو تمغہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ 183 ماسٹر چیف پیٹی آفیسرز اور سیلرز کو تمغہ خدمت ملٹری کلاس تفویض کیا گیا۔ 60 افسران۔ پاکستان کی ہاکی ٹیم بھارت میں ایشیا کپ ٹورنامنٹ کھیلنے نہیں جائے گی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال، تعلقات کی کشیدگی اور ٹیم کو لاحق سیکیورٹی خدشات کے باعث کھلاڑیوں کو بھارت نہیں بھیجا جا سکتا۔ امریکی صدر کا طوفان سے متاثرہ ریاست ٹیکساس کا ایک ہفتے بعد دورہ، بحالی کے کاموں میں مدد کی یقین دہانی، کہا لاپتہ 169 بچوں کو ریسکیو کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کو تاخیر سے دورے پر شدید تنقید کا سامنا۔ ریاست کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے ہلاک افراد کی تعداد 121 ہو گئی، متعدد افراد اب بھی لاپتہ۔ انفراسٹرکچر کو 18 سے 22 ارب ڈالر تک نقصان پہنچنے کا تخمینہ۔